نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے جو چیز بنیاد کے طور پہ حاصل ہوئی ہے، یا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کو پورا کا پورا دین دیا، اور پورا کا پورا دین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کیا اور اسے آگے امت میں ڈیلیور کیا، وہ پورا کا پورا مبارک ترین طبقہ جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے، ہر ایک صحابہ کرام میں سے ہر ایک اس طبقے کا فرد ہے جن میں سے اللہ پاک نے کسی ایک کو بھی مقام عدل سے کم درجہ نہیں دیا، یعنی کہ خود ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقام عدل کو پہنچا ہوا ہے، یعنی کہ پوری امت کو یہ اس بات کی دعوت ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان جو کچھ بھی صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل کرے گا وہ صرف اور صرف حق اور سچ ہوگا۔ ان میں کوئی بھی ایسی چیز صحابی رسول کبھی بھی اپنی امت کو نہیں دے سکتے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیوں کی جماعت پر بھی حملہ اسی منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے کہ ان کی ذات کو ان میں سے کسی کو مشکوک کر دیا جائے، تاکہ اسلام کی جو پہلی بنیاد ہے انسانوں میں عام امت تک پہنچنے میں اسے جو ہے مشکوک بنا دیا جائے، اور اس کے مشکوک ہونے ہی سے اسلام کی جو جتنی بھی بنیاد ہے وہ اس میں ایسی دراڑ آ جائے گی جس کی وجہ سے آگے لوگوں میں شکوک و شبہات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو صحابیوں کی جو حفاظت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جتنے بھی اقوال فرمائے، ان کا جو مرتبہ بیان کیا اور ان کے لیے جو مقام کا تعین فرمایا، وہ ان کے ہمیشہ کے لیے غیر متنازع ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی، عقل میں آنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اسلام حاصل کیا یا دین حاصل کیا وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ اور ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا، اور دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم اور مربی کے ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا۔ تو یہ وہ ذاتیں ہیں یا یہ وہ ہستی ہے یا وہ طبقہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفائی کیا۔ ان کی جو ہر طرح سے تربیت ہوئی ہے وہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو ان کا سارے کے سارے بات میں آنے والے انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ غیر متنازع ہونا اور ان کا سب سے زیادہ مقام عدل پہ ہونا، یہ دین کی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، مگر اس کے باوجود بھی حضرت علی جو کبار ترین صحابہ میں سے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام صحابیت کی وجہ سے جو انہیں رتبہ حاصل ہے، جو اسٹیٹس حاصل ہے، اسے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا یا اس کے خلاف ان سے برتاؤ نہیں کیا۔ اور وجہ یہی تھی کہ یہ اس مقام کی حقیقت کا انہیں صحیح طور پہ ادراک تھا کہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین حاصل کیا ہے اور پھر ساری انسانیت انہی سے دین کو حاصل کرے گی، اگر انہیں ہی مشکوک کر دیا گیا تو پھر جو ہے اسلام کی بنیاد ہی جو ہے وہ بالکل متزلزل ہو جائے گی۔ اب صحابیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کی وجہ سے ایک جو ان کی زندگی میں اعمال تھے اس کو اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ جوانی کی عمر میں یا بڑی عمر میں نہیں پایا بلکہ کم سنی میں پایا، مگر ان کی تربیت کا یہ عالم تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے ان کی تربیت ہوئی، گھر میں ان کے جو بڑے تھے سربراہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس وجہ سے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ انہوں نے مچھلی کی فرمائش کی اور بیٹے نے جیسے تیسے مچھلی کا انتظام کیا اور وہ
فرائی کر کے تیار کر کے ان کے سامنے رات کو کھانے میں پیش کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھانے ہی والے تھے کہ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی اور کسی سوالی نے سوال کر دیا، یعنی کوئی گداگر تھا دروازے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مچھلی میرے سامنے تم نے لا کے رکھی ہے کھانے کے لیے، یہ اس گداگر کو دے دو. ان کے بیٹے اپنے انتہائی معزز محترم مکرم باپ کی عزت اور احترام میں انہوں نے اس مچھلی کا انتظام کیا، ان کے سامنے پیش کیا. اب ان کا دل ہی اس بارے میں آمادہ نہیں ہو رہا کہ یہ مچھلی ان کو دے دی جائے. تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ والد صاحب اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ وہ مچھلی خود تناول فرما لیں، اور ہم جو ہے ان کی بار بار یہ بات سمجھائی کہ ہم اس گداگر یا سوالی کو محروم نہیں لوٹائیں گے، بلکہ اس کو اچھا خاصا کھانا پینا یا جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی مانگنے کی وہ اسے ہم دیں گے، آپ بس یہ مچھلی آپ جو ہے نا خود کھا لیں. مگر وہ اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہوئے، کسی بھی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ اس مچھلی کو کھا لیں. اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میرے راستے میں خرچ نہ کرو. اور اس وقت کیونکہ یہ مچھلی میں نے خواہش کا اظہار کیا اور میں نے تم سے اس بارے میں درخواست کی، تم نے اس کے مچھلی کا انتظام کیا اور مجھے میرے سامنے لا کے پیش کی، اور اس وقت بھوک کی عالم میں سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ یہ مچھلی ہے. اگر یہ مچھلی میں اس کو نہ دوں اللہ کے طرف سے آئے ہوئے سوالی یا گداگر کو، تو میں قرآن کی اس آیت کے مطابق اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے والا نہیں بنوں گا، اور اس وجہ سے میں اس مقام تک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے کہہ رہے ہیں نا نیکی کے کامل درجے تک، اس درجے تک پہنچنے والا نہیں کہلاؤں گا. تو مجھے اللہ کی نظر میں نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے والا بننا ہے. اسی وجہ سے میں اس مچھلی کو کھا نہیں سکتا. یہاں تک کہ ان کے بیٹے کے بے پناہ اصرار کے باوجود انہوں نے اس مچھلی کو نہیں کھایا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ کہ محبوب سے محبوب چیز، اگرچہ اس کو ایک چھوٹی سی چیز تھی، مچھلی تھی، مگر کیونکہ انہیں اس وقت سب سے زیادہ محبوب تھی، بھوک کے حالت میں خواہش کی وجہ سے ان کے لیے مہیا کی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا. یہ اپنے نفس پر بھی کنٹرول ہونے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اپنے نفس پہ ان کا کتنا قابو تھا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کا کیسا جذبہ تھا. اور ایک صحابی جو جتنے بڑے درجوں کے پہنچے ہوئے صحابی ہیں، ان کے اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے تمام ویورز کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. تو صحابہ کرام کی جماعت کی جو شان ہے اس کے مقابلے میں ان کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ ان کے کسی بھی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. اس بارے میں ہمیں ہر طرح سے احساس اور ان کی عزت، احترام اور اکرام کا پورا خیال ہونا چاہیے. ہم کسی بھی قسم کی ایسی غلط فہمی میں اپنی عبادات، اپنے علم یا اپنی کسی سمجھ کی وجہ سے ہم ایسی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ صحابی کے مقابلے میں ہونا تو دور کی بات، ان سے کسی بھی طرح ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے احترام اور ان سے حاصل ہونے والے 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.